22 سال میں آپ نے بہت خبریں چھاپی ہوں گی، بہت رپورٹنگ کی ہوگی آپ نے۔ کوئی ایک ایسی خبر جس نے ایک دفعہ طبیعت سیٹ کر دی؟ تو میں نے کہا کہ آپ تھانے جا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں بھاگے تو آپ تھانے چلے جائیں۔ تو کچھ دیر بعد مجھے کال آئی اسی وڈیرے کی، اس نے کہا میں تھانے میں بیٹھا ہوں اور پورا تھانہ بھاگ چکا ہے۔ ایک جرنلسٹ کو کس کس طرح سے تھریٹ کیا جاتا ہے جب وہ کوئی خبر نکالتا ہے؟ اچھا ندیم صاحب، نارملی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو بھی کہ خبر آئی، چھاپی اور دے دی، اتنا کیا بڑا کام کیا۔ 22 سال میں آپ نے بہت خبریں چھاپی ہوں گی، بہت رپورٹنگ کی ہوگی آپ نے۔ کوئی ایک ایسی خبر جس نے ایک دفعہ طبیعت سیٹ کر دی ہو؟ اس پہ ویسے تو بہت ساری خبریں تھیں جس کو ہم نے جس کا حصہ رہے، چونکہ نیوز روم میں ہم تھے تو نیوز روم میں بھی بہت بڑی خبروں کا وہ جو ہب ہوتی ہے وہاں سے نکلے۔ پاکستان میں جرنلزم کو سمجھنے کے لیے، اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہیں جام شوروں کے ارد گرد ایک سندھ۔ وڈیرے، ہاں سندھ، انٹیریئر سندھ میں ہوں، ایک وڈیرے نے فیصلہ دیا کہ اس لڑکا اور لڑکی کو کاروکاری کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لڑکا لڑکی کراچی پریس کلب کے باہر آ گئے۔ ہمیں خبر ملی کہ جی ان کو مارنے کا فیصلہ دیا ہے، تو وہ وڈیرا بھاگ گیا، اچھا۔ یعنی اس پہ ایف آئی آر ہوئی اور وڈیرا وہ بھاگ گیا۔ میں نے اپنے نمائندے سے وہاں پہ رابطہ کیا، لوکل جو رپورٹر ہوتے ہیں، نامہ نگار، تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا یار کیا ہے ڈیولپمنٹ، چونکہ میں نیوز روم میں اس خبر کو ہیڈ کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ تو مانتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ خبر چلائیں کہ میں بھاگ گیا، میں بھاگا تو ہوں نہیں۔ اچھا، تو نہیں میں وہ نے، کیا مانتا ہے کہ میں نے یہ آرڈر ہاں دیا اس ہے؟ نے ہاں، کہا میں نے آرڈر دیا، مطلب یہ میں نہ چلاؤ کہ میں بھاگ گیا ہوں ڈر کے۔ ہاں ہاں اس ٹھیک نے ہے، کہا کہ یہ خبر نہیں چلنی چاہیے کہ میں ڈر کے بھاگ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ بھاگ گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ اچھا وڈیرا نہیں بھاگا تھا، اچھا، بیٹھا تھا وہ کاروکاری کا فیصلہ اس نے پورے علاقے کے ٹھیک ہے۔ لوگوں میں دے دیا، مارنے کا فیصلہ دے دیا۔ تو میں نے نمائندے کو کہا، میں نے کہا یار یہ میری بات کرا دو اگر وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے میرے سامنے یہ گلہ کیا کہ جی آپ خبر چلا رہے ہیں، کہ بھاگ میں گیا۔ تو موجود ہوں، تو آیو۔ ہاں گرفتار کر لو۔ تو میں نے نمائندے سے پوچھا، میں نے کہا اس کو گرفتار پولیس کو بتاؤ، وہ کر لے، ایف آئی آر تو ہوئی بھی ہے۔ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ہمارے تھانے میں اور اس سے اوپر اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، وڈیرے کو جو کہ ملزم تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ تھانے جا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں بھاگے تو آپ تھانے چلے جائیں۔ تو کچھ دیر بعد مجھے کال آئی اسی وڈیرے کی، اس نے کہا میں تھانے میں بیٹھا ہوں اور پورا تھانہ بھاگ چکا، مجھے گرفتار کرنے والا کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں۔ اچھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ مچھر کاٹ رہے ہیں، ایک ملزم کو گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا ہے، ایف آئی آر، اور تھانہ بھاگ گیا جب اس کی گاڑیاں انٹر ہوئیں۔ اچھا۔ تو پھر میں نے اگین نمائندے سے پوچھا، میں کہ یار وہ تھانے بیٹھا ہے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس نے کہا سر میں بھی خبر دور ہٹ کے دے رہا ہوں آپ کو، اچھا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگین میں نے اس کو کال کی، وڈیرے کو، وڈیرے تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ گرفتاری دینے کے لیے کراچی جا سکتے ہیں؟ اچھا، تو اس نے مجھے کہا کہ رات کا وقت ہے، ابھی مچھر کاٹ رہے ہیں، ابھی نہیں، میں صبح جا سکتا ہوں، صبح چلا مگر میری یہ خبر ہٹا دو کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ اچھا، یہ نہیں چلنے دوں گا۔ ہاں ہاں یہ اچھا نہیں ہاں، چلا رہے یہ آپ۔ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم حیران تھے کہ آج تک قانون کی ان علاقوں میں یہ حیثیت ہے اور اتنی طاقت ہے۔ صبح وہ جب ہائی کورٹ گئے کراچی، تو ظاہر ہے وکیلوں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی آپ نے نہیں ماننا کہ میں نے کاروکاری کا فیصلہ، تو اس کی ضمانت ہو گئی، کوئی پرچہ، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ تھا۔ تو یہ ہمارا جرنلزم ہے، اور یہ نامہ نگار جو پاکستان بھر میں ہمارے ہوتے ہیں، جن کی کوئی سیلری نہیں ہوتی، جو جسٹ انفارمر ہیں، وہ کوئی کھوکھے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سائیکل پنچر والا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے نیوز رومز کو دیتا ہے خبریں، اس کا پراپر جرنلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اور یہ پاکستانی جرنلزم کا المیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے اندر یہ تو ایک ہو گیا نا کہ ایک وڈیرے کا، ایک جرنلسٹ کو کس کس طرح سے تھریٹ کیا جاتا ہے جب وہ کوئی خبر نکالنے لگتا ہے؟ دیکھیں جرنلزم میں اب جرنلسٹ کو تھریٹ کرنا تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔
اب جرنلسٹ جس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اس ادارے کو تھریٹ کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جرنلسٹ کی پھر اس ادارے کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر نوکری اس نے جاتی ہے. نوکری کرنی ہے تو وہ کرے گا, اس ادارے کی ایس او پیز اور ان کے ساتھ چلے گا. اگر اس نے نوکری نہیں کرنی تو وہ جرنلسٹ کل سے نہیں ہے. فارغ ہے. لہٰذا سب سے بڑا تھریٹ تو ہے ادارے کا, یعنی ادارے کی مینجمنٹ کا. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا تھریٹ کوئی ہے نہیں. اور مینجمنٹ بڑے بڑے تھریٹس کے آگے کتنا کھڑا ہوتی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. مینجمنٹ تو نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ میرے خیال میں جتنے بھی میڈیا مالکان ہیں ان سب کے اور بھی بہت سے بزنس ہیں, اور بھی بہت سے بزنس ہیں, اور انہوں نے اور اگر وہ گورنمنٹ پاکستان کے میں ہی بغیر کرنے چل ہیں, نہیں سکتے. اگر انہوں نے پاکستان میں ہی کرنے ہیں وہ بزنسز, تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ تو چلنا پڑے گا. اور ڈائسینٹنگ آوازوں کو اسی طرح سے بند کیا جا سکتا ہے, یہ ایک حربہ موجود ہے. آج کا جرنلزم ماضی کے جرنلزم سے زیادہ آزاد نہیں ہے. نہیں ہے. تو اس کو ہم وائنڈ اپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کے جرنلسٹ کو جو سب سے بڑا تھریٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری روزی روٹی گئی, ختم, ہاں, گئی, بچے تمہارے بھوکے مر جائیں گے. مگر اس میں پھر تھوڑا, آخر میں وہ بھی بیچارہ گر جاتا ہے. مگر اس میں تھوڑا سا میں یہاں پہ اختلاف ضرور کروں گا آپ سے, کیونکہ اب آ چکا ہے سوشل میڈیا. تو بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اب اداروں کی پالیسیز کے ڈپینڈنٹ نہیں رہے, وہ آزاد ہیں. اور آزاد جرنلزم وہ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں. ان کی آواز پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آتی ہے, اور وہ کچھ بھی خبر دے سکتے ہیں, اور اب خبریں چھپ نہیں سکتی پاکستان. ٹھیک ہے. تھینک یو ندیم صاحب.